سامعین خوارین حسب معمول ایک حدیث مبارکہ کا نامدار فخر موجودات محبوب کائنات آمنہ کے لال مدینہ کے تائیدار والی بے کساں محبوب دو جہاں فخر کون و مکان آپ کے اور میرے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بارے میں اکثر الصلاۃ علیہ اے لوگوں میری ذات اقدس پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ عِنْدَ الصِّرَاطِ فرمایا کل جب پل صراط سے گزرنا ہوگا جو میرا امتی دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا کل درود پاک اس کے لیے پل صراط پہ روشنی کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ میرے عزیز قرآن پاک کا یہ اٹل فیصلہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کو اس پل صراط سے گزرنا ہوگا جس کے نیچے جہنم ہے اس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا لیکن ہر ایک کیفیت مختلف ہوگی۔ حدیث پاک کے مطابق کوئی بندہ اللہ کے فضل سے ایسے گزرے گا کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی گزر جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس رسوائی سے بچا لے، اللہ تعالی ہمیں آخرت کی پریشانی سے بچا لے، دنیا میں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے کہ کل قیامت کے دن ہمیں پریشانی نہ ہو۔ میرے عزیز زندگی بہت بڑی غنیمت ہے، اگر اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا کہ لوگوں تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے، فرمایا نہ ایسی کوئی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ دو چیزیں زندگی کے بہتری کے دو بہت بڑے عام کام ہیں، اگر یہ نیک ہے اچھے اعمال کرے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، کل قیامت کے دن اسے درجے بھی بلند ملیں گے، اس لیے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر یہ گناہگار ہے ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے، اللہ اس کے گناہوں کو زندگی میں ہی معاف فرما دے۔ تو زندگی بہت بڑی غنیمت ہے اور رب العالمین نے جتنی ہم سب کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، ہمیں ہر حال میں اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز کتنے ایسے لوگ ہیں ہر وقت پریشان ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کھانے کو ہے تو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے عزیز صرف ایک لقمہ جو آپ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں نا، ہم نے کبھی سوچا کہ اس ایک لقمے کے ساتھ کتنی نعمتوں کا تعلق ہے؟ مثلا ایک لقمہ اگر آپ نے روٹی کا لیا، ذرا سوچئے روٹی جس چیز پہ بنائی گئی، وہ آگ ہے، وہ گیس ہے، اس میں جو بھی کیمیکل ہے، جو چیزیں ہیں، اس کے ساتھ کتنی چیزوں کا تعلق ہے۔ پھر اگر وہ گندم کی ہے، گندم کو بنایا کس نے، گندم کو اگایا کس نے، ان اللہ فالق الحب والنوا، آپ نے تو گندم کو من و من مٹی کے نیچے اس کو بو دیا، کاش کر دیا، بتاؤ وہ گندم سے بالی کیسے نکلی، زمین کو پھاڑا کیسے، باہر کیسے آیا، اس کی حفاظت کس نے کی، وہ پودا بڑا کیسے، بڑھتا ہوا بالآخر جب آخر کو پہنچا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ گندم کے جو سٹے میں ہوتا ہے کتنی پردوں میں جا کے اندر گندم کا دانہ ہوتا ہے، وہ ہوا کس نے پہنچائی، وہاں روشنی کس نے پہنچائی، پانی کس نے پہنچایا، اس گندم کے کاٹنے کے لیے کتنے آلات استعمال ہوئے، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے کتنی مشینری استعمال ہوئی، پھر جس انسان نے اس کو کاٹا یا جس انسان نے اسے صاف کیا، جس چکی میں اس کو پیسا گیا، پھر جس پانی میں اس آٹے کو گوندھا گیا، جس جگہ پہ اسے تندور میں اس کو ڈالا گیا، بنایا گیا، صرف ایک لقمے کے ساتھ کتنی نعمتوں کا تعلق ہے۔ محبت سے سبحان اللہ بولیں حقیقت میں۔ پھر دیکھیے ہم نے تو لقمہ منہ میں ڈال دیا، اب کہاں اس خوراک کی نالی میں جانا ہے؟ سانس کی نالی میں نہیں جانا، خون کی نالی میں نہیں جانا، پھر نیچے اترے گا، معدے نے کیا کام کرنا ہے، جگر نے کیا کام کرنا ہے،
فضلہ بن کے نکلنا کہاں سے ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک لقمہ ہے انسان نے ڈالا، رب العالمین نے کیسا اس کا نظام بنایا۔ میرے عزیز دیکھیے، ایک صرف مثال دے کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہم بول نہیں سکتے، ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہم، یہ ایک آٹومیٹک ایک ایسا نظام ہے جو ایک آپ کی سانس کی نالی ہے، جو ایک خوراک کی نالی ہے۔ جب ہم میں سے کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے نا، وہ لقمہ سانس والی نالی میں نہیں جاتا، یوں سمجھیے آسان لفظوں میں ایک ڈھکنا ہے جو سانس کی نالی پہ آ جاتا ہے، مگر نہ کسی نے اندر جا کے لقمے کو دانتوں سے چبا کے باقاعدہ اس چمچ کے ذریعے اس خوراک والی نالی میں تو نہیں ڈالا۔ اور کوئی بہت بڑا راستہ بھی درمیان میں نہیں ہے کہ ہم کہ اس راستے چلا، گلا بلا بندے کا کتنا ہے، 4 ہی تو رگیں ہوتی ہیں، حلقوم، 2 ودجین اور ایک سانس کی نالی، خوراک کی نالی اور 2 خون کی نالی ہے۔ لیکن آپ نے جو لقمہ منہ میں ڈالا وہ لقمہ کبھی خوراک والی نالی کے علاوہ سانس والی نالی میں نہیں جائے گا۔ سانس والی نالی آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے، اور جب آپ بولنے لگتے ہیں تو تب سانس والی نالی سے وہ پردہ ہٹتا ہے اور آپ بول سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ اگر کوئی بندہ کھاتے ہوئے بولنا چاہے، بولے تو اس کو فوراً کھانا اس کا باہر نکلتا ہے۔ کیوں؟ جو ہی وہ بولتا ہے، سانس لیتا ہے، وہ خوراک سانس والی نالی سے پردہ ہٹتا ہے، وہ لقمہ جو ہے جو ہی سانس والی نالی میں گرتا ہے، ایسا رب العالمین نے اس میں پریشر رکھا ہے کہ وہ کھانے کو باہر نکال دیتا ہے، تاکہ سانس کی نالی میں جا کر صاف در میں ہضم تو ہونا نہیں، پھر بندے کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ رب العالمین نے کتنے نظام ہم سب کے لیے کیے، ایک لقمے کے ساتھ کتنی نعمتوں کا تعلق ہے۔ ایسا میرا کریم رب ہے، اور اس لیے میں نے بات چلائی تھی کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اعمال صالحہ کر لیجئے میرے عزیز، وگرنہ پل صراط پہ ہر ایک کو گزرنا ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، ولی ہے، کوئی بھی ہے، گزرنا اس نے یہی ہے، لیکن کامیاب بندہ وہی ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اس کے رسول پہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن روشنی بھی ملے اور پل صراط سے سکون کے ساتھ گزر جاؤ، حفاظت کے ساتھ گزر جاؤ، فرمایا پھر دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہے، کوئی پابندی نہیں کہ یہ والا پڑھو اور فلاں نہیں پڑھ سکتے، نہ، درود کا ذکر ہے، صلاۃ کا ذکر ہو، سلام کا ذکر ہو، نبی خیر الانام کا ذکر ہو۔ آج کے ہمارے اس مختصر خطبے میں ہم نے مختصر بات کرنی ہے کہ رب العالمین کی رحمت کا حصول کیسے ہے اور بندہ اس رحمت سے محروم کیسے ہو جاتا ہے، تاکہ ہم وہ کام کریں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہمیں ملے، اور اس کام سے بچ جائیں جس سے ہم اللہ کی رحمت سے دور۔ اور میرے عزیز، آپ دنیا کی پرواہ نہ کریں، اور نہ آپ دنیا والے لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں۔ میں کہوں نا کہ میں سب لوگوں کو راضی کر لوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ تو اللہ پہ بھی راضی نہیں ہیں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بس آپ شریعت کے مطابق چلیں، جو اصول ابھی بتانے لگا ہوں اس کے مطابق چلیں، پھر یہ پرواہ نہ کریں کہ یہ بندہ میرے آڑے آ جائے گا، مجھے کامیابی نہیں ملے گی، میں دھتکارا جاؤں گا۔ قرآن نے کہا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ، فرمایا رب العالمین جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ نہ ڈریے کہ فلاں بندہ جادو کر لے گا، فلاں بندہ تویز دھاگے کر کے مجھے نقصان پہنچا لے گا، نہ، بس آپ اللہ کے ہو جائیں، دل سے ہو جائیں، اللہ پہ کامل بھروسہ رکھ لیں، اس کی ذات پہ صحیح معنوں میں توکل اور یقین رکھ لیں، اور پھر رب العالمین نے جو احکام بتائے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرق بتائے، اس پہ چلتے جائیں، فلا ممسک لہ، اس رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن سن لیجیے، وما یمسک فلا مرسل لہ، اگر رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کے رسول کے اطاعت نہ کی، اور صرف دنیا داروں کے پیچھے لگے رہے، اور یہ کہا کہ یہ بندہ مجھے فائدہ پہنچا دے گا، اس وجہ سے میرا کام ہو جائے گا، فرمایا ما یمسک، جس کے لیے رحمت کا دروازہ رب روک دے، فلا مرسل لہ، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ پھر اللہ بڑا کریم ہے، وہ مہربان رب ہے،
وہ چاہے تو کسی کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی برکت سے سارے رحمت کے دروازے کھول دے. وہ کریم رب ہے، چاہے تو ایک کتے کو پانی پلانے سے اس کو بخش دے. وہ ایک کریم رب ہے، چاہے تو وہ کسی بندے کو جب وہ سو رہا ہو، اونگ کی حالت میں ہو، صرف اس کے منہ سے ایک دفعہ اس کے انجانے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں ہے، بس منہ سے سبحان اللہ نکلا، رب العالمین اس کی بخشش کر دے. وہ کریم رب ہے. اس کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی نا امید نہیں ہونا، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ یار میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے کیا ملے گا، یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، اس میں مجھے کیا ملنے والا ہے. نہیں نہیں میرے عزیز، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کسی بندے کو خندہ پیشانی سے، خوش اخلاقی سے، اچھے طریقے سے ملنے سے بھی رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. حقیقت مفتی احمد یار خانیم ایک بہت پیاری بات لکھتے ہیں اپنی کتاب میرات المناجی. فرماتے ہیں لوگوں، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے. اور مثال بڑی پیاری دی ہے، فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ مر رہا ہوتا ہے، موت کے منہ میں بغیر جا رہا ہوتا ہے، پانی کی ایک بوند بھی اسے بچا لیتی ہے. بغیر پانی کی کیا اوقات ہے، ایک گھونٹ پانی کی، لیکن کبھی ایک گھونٹ پانی کا بندے کو بہت بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر نہ لو. ایسا کیا ہونے والا ہے، یہ کون سا میں نے بڑا جرم کیا ہے، لوگ اتنے بڑے بڑے جرم کر لیتے ہیں. میرے عزیز، جب بندہ پکڑ میں آ جائے نا، رب العالمین پھر پکڑ پہ آئے تو اس کی رحمت کی ناراضگی اگر ہو گئی تو چھوٹے عمل کی وجہ سے بھی بندہ پکڑا جا سکتا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون، میں جائے منہ کالے. بس رب کی رحمت کی امید ہونی چاہیے. رب العالمین، بندہ یہ چاہے کہ یار میرے سے اگر ایک نماز پڑھی جاتی ہے، 2 نفل پڑھ سکتا ہوں تو بس پڑھ لوں، کیا معلوم میرے رب کو میرا یہی عمل ہی پسند آ جائے. سنیے، اگر رب کی رحمت کا حصول چاہتے ہیں، سب سے پہلا جو طریقہ ہے نا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں. جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں. فلسطین کے علاقوں میں ہم جا سکتے نہیں. ابھی ہم ایموشنل، میں نے پہلے جمعے کہا تھا، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یار ہم فلسطین میں یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے. ٹھیک ہے، جذبہ آپ کا ہوگا، میرا ہوگا، کر لیں گے. اگر میرا بھائی میرے ساتھ تڑپ رہا ہے، ہمارا اسلام دیکھیں، یقین جانیں کتنا پیارا سچا اور سچا مسلک اور مذہب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک درہم ہے، میرا ایک عزیز قریبی رشتہ دار ماموں خالہ اس کا مستحق ہے، اور ایک اور بندہ بھی ہے، میں کس کو دوں؟ ہم جیسا بندہ ہو نا، ہم کہتے ہیں یہ اس کو چھوڑیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کھڑا ہو، اس کی کیا اوقات ہے، اس کا کمرہ میرے کمرے سے ہلکا ہونا چاہیے، اس نے بیٹے کی شادی کی میں اس سے بڑی کروں گا. اور دور دراز جا کے ہم دسترخوان لگائیں گے، لوگوں کے بہت چیزیں تقسیم کریں گے. سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے سے سوال کرنے والے، اگر اجنبی کو دو گے درہم کا پورا پورا ثواب ملے گا، لیکن قریبی رشتہ دار کو دو گے تو اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا قریبی رشتہ دار. اور قرآن کو پڑھ کے قرآن کا اسلوب دیکھ لیجئے. قرآن کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. پوری قرآن مجید کی ساری صورتیں پڑھ کے دیکھیں، ساری آیات کو پڑھ کے دیکھیں، جہاں بھی خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے قریبی رشتہ دار پہلے ہوتے ہیں، یتیم مسکین دوسرے لوگ بعد میں ہوتے ہیں. اور ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں. زکوٰۃ کو دیکھ لیں، زکوٰۃ ہر بندہ دیتا ہے، لیکن اپنے بھائی کو کوئی نہیں دے گا، اپنی بہن کو کوئی نہیں دے گا، اپنی خالہ کو کوئی نہیں دے گا، اپنے کزن کو کوئی نہیں دے گا. شریعت کا اصول یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ لوگوں اگر تم نے زکوٰۃ دینی ہے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار دینا. اپنے بھائی کو دو، زکوٰۃ کا ثواب الگ سے ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب الگ سے ملے گا. سنیے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو
اور اس کی عمر لمبی ہو. اور ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میری عمر لمبی ہو اور میرے پاس رزق ہو. ہر بندہ چاہتا ہے, اور یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے, اچھی چیز ہے چاہنا. فرمایا جو یہ چاہے, جس کی یہ خواہش ہو, جس کی یہ تمنا ہو, آرزو ہو کہ میری عمر لمبی ہو اور میرا رزق زیادہ ہو, تو کیا کرے؟ فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. یار اس سے بڑی میں کیا بات آپ کو بتاؤں. جب پہلی وحی کی آیات اتر رہی ہیں, آپ غار حرا میں ہیں, آپ آتے ہیں پھر اپنے گھر میں, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر نبوت کی بڑی ذمہ داری کا اعلان ہو گیا. زملونی زملونی, میرے اوپر چادر ڈالو. آپ نے جب دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک پہ پسینہ ہے, اتنی بڑی ذمہ داری کے پورے کرنے کا اعلان کرنے کا حکم ملا, آپ نے کیا جملے بولے؟ زوجہ محترمہ کہہ رہی ہے بندے کی حقیقت کو اس کے گھر والے سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم تو باہر بڑے اچھے بنتے ہیں, گھر میں گھر والے ہمارے سے تنگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو. ہمارے اپنے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں, ہم دوسروں کو جا کے اپنے آپ کو اچھا سمجھ, کیوں؟ وہاں دکھاوا ہے, وہاں چاہت ہے, وہاں روش ہو رہا ہے. میرے عزیز شہرے کو نہ دیکھیے, رب کو راضی کیجیے. حقیقت ہم میں سے اگر ہر بندہ, میں ہوں, میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھوں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھوں, جتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے, جتنے میں صدقے و خیرات کرتا ہوں, اپنے رشتہ داروں کو دوں, کوئی غریب ہی نہ رہے. پوری زکوٰۃ دوں اور اپنے رشتہ داروں سے ابتدا کروں. میں اپنے کو دوں, آپ اپنوں کو دوں, آپ اپنے کو دو, کوئی غریب رہے ہی نہ, پھر چوری نہ رہے, ڈکیتی نہ رہے, بددیانتی نہ رہے, خیانتی نہ رہے. ہم خود خیانت کرتے ہیں. اللہ کے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. عرض کی کہ رسول اللہ کون؟ قیل من؟ فرمایا جس کی باتوں سے اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں, وہ بندہ مومن بھی نہیں. بھائی پڑوسی کی اتنی اہمیت ہے تو پھر قریبی رشتہ دار کی کتنی اہمیت ہوگی. سنیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو جملے بولے, دل کی تختی پہ لکھ کے جائیں. فرمایا انک لتصل الرحم, اس سے پہلے فرمایا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ وبدا. بخاری اٹھا کے دیکھیں, پہلا ہی باب یہ, باب کیف کان بدء الوحی. دوسری حدیث باقی یہی ہے. فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا. بس سبحان اللہ بول دے یا رسول اللہ آپ کبھی پریشان ہیں؟ وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا انک لتصل الرحم, یا رسول اللہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ تو رشتے جوڑتے ہیں, آپ تو اپنوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں. وتحمل الکلہ, آپ دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدومہ, جس کا کوئی کرنے والا نہیں آپ اس کے لیے کماتے ہیں. وتکرہ الضعیفہ, آپ تو مہمان کی عزت کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, آپ مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. پہلا جملہ یہی کہا تھا انک لتصل الرحم, یا رسول اللہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں. آج ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے. ہم ذرا دیکھیں, ہر بندہ جان سکتا ہے, پہچان سکتا ہے. بندے کو اپنی ساری زندگی کا آئینہ, اسے آئینے میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, ساری ویڈیو اس کے پاس ریکارڈ موجود ہے, اگر سوچنا چاہے, سمجھنا چاہے. لیکن ہم اس طرف نہیں آئیں گے. میرے عزیز رب کی رحمت چاہتے ہیں, اور یقیناً ہر بندہ چاہتا ہے, تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کریں. ہمارا تکبر ہی نہیں جاتا, غرور ہی نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں میری گاڑی ہے, میں اپنے بھائی کو ساتھ بٹھاؤں گا, لوگ کیا سمجھیں گے؟ سنو, رسالہ کشیریہ میں امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا, ایک بزرگ کہتے ہیں میں گیا کعبۃ اللہ شریف میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے, لوگوں کو اس کے طواف کے وقت لوگوں کو روکا جا رہا ہے, ہٹایا جا رہا ہے. وہ بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ جا رہا ہے, کسی بندے کو اس کے آگے نہیں چلنے دیا جا رہا, حالانکہ وہاں آئی اور انکساری کی جگہ ہے. کہتے میں بڑا حیران و پریشان ہوا, یار اتنا تکبر, اور اللہ کے گھر میں. میرے عزیز جب بندہ پکڑ میں آتا ہے, بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے. بندے کو پہلے سدھرنا چاہیے. ان عذاب ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس وقت کا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے. کسی غریب کے کام آئے, رشتہ دار کے کام آئے, جب آپ سو رہے ہوں گے وہ آپ اس کے بچے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے, پھر آپ سوچیں گے کہ یار یہاں تو بندہ گرے تو بندے کی ہڈیاں ہی نہ ملے, میرا تو سارا جسم سلامت ہے. اس طرح تو بندے کا حادثہ ہو تو بندے کا پتہ ہی نہ, اس کی پہچان ہی کوئی نہ کر سکے, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں گر گیا صحیح سلامت اٹھاؤں. وہ کیا ہے؟ جو آپ نے دعائیں کی صدقے کی ہوتے ہیں. صدقہ تو ترد البلا, فرمایا صدقہ تو مصیبتوں کو ختم کرتا ہے, آڑے بہاڑ بن جاتا ہے. سنو, تکبر نہیں کرنا چاہیے. میرے اکثر چیزیں اسی پہ ہوتی ہیں,
ہمیں غرور نہیں کرا. اور ہمارے اندر جب سے تکبر آیا، یوں سمجھیے جب بندے میں آ جاتی ہے پھر بندے کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اب اس بندے کو دیکھ، کچھ عرصہ گزر گیا، کہتے پھر میں نے اسی بندے کو دیکھا جو کل تک کعبۃ اللہ میں تکبر اور غرور کر رہا تھا. پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب بیکھے، پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب بیکھے، وچ کنڈیاں دے رل دے گلاب بیکھے. دولت دا ایڈا مان نہ کر بندیا، اسا سڑکاں تے رل دے نواب بیکھے. اللہ میں نے پوچھا کہ بھائی کل تک تو یہ تھا. سنو اس بندے کا جملہ، اس نے کہا میں نے وہاں تکبر کیا، وہاں جہاں عاجزی کرنی چاہیے تھی. اللہ نے مجھے اس جگہ پہ رسوا کیا جہاں لوگ بلندی کو جاتے ہیں، لوگ پل کے اوپر چڑھتے ہیں نا، میں یہاں جھک جھک کے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں. اس وقت کا میں انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت حالات بدل جائیں. ساری جو بھی محنت کمائی اللہ نہ کرے، ایک مصیبت آئی سب اسی پہ لگ جاتا ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی بیماری کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، سارے ٹیسٹ ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں لیکن بندہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اندر تو ختم ہو چکا ہے. جو لوگوں کو دکھ دیتا ہے نا، اسے سجدوں میں بھی سکھ نہیں ملنے والا. اگر رب العالمین کی رحمت کی امید ہے نا، چاہتے ہیں کہ سکون ملے، پھر رب العالمین کے بندوں سے پیار کریں. اور دیکھیے ایک بندے کو خوش کرنے کا کتنا ثواب ہے، ذرا سنیے. مستدرک الصحیحین میں پیاری حدیث پاک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا ایک دفعہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حضور مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ اتنے مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے قیامت کا دن یاد آ رہا ہے، مجھے میرے دو امتی یاد آ رہے ہیں. کون سے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دو امتی رب العالمین کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوں گے. ایک بندہ کہہ رہا ہوگا دوسرے بندے کے بارے میں، یا اللہ اس بندے نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، مجھے انصاف دلایا جائے. رب العالمین اس بندے سے فرمائے گا کیف تصنع باخیک ولم یبقى من حسنات شیء، کہ اس کے ساتھ میں کیا کیسے تجھے، اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے. جو نیکی تجھے ملے ہیں وہاں تو نیکیاں چلنی ہے میرے عزیز. ہاں پیسہ درہم دنانیر کچھ نہیں ہونا. شرع معاشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جرم حساب دیں گے خدا کے سامنے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اور ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے. یہاں تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا کیا کر لے گا، ٹھیک ہے کچھ نہیں کرے گا، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنا تو ہے نا. اللہ فرمائے گا کیف تصنع باخیک، تیرے بھائی سے کیسے تجھے بدلہ دلاؤں، ولم یبقى من حسنات شیء، اس کے پاس نیکی تو ہے ہی کوئی نہیں. بندہ کہے گا فلیحمل من اوزاری، یا اللہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں نا تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے. یقین جانی حدیث پاک میں آپ کو دکھانے کو تیار ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی نا تو ساتھ ہی فرمایا ان ذاک اليوم یحتاج الناس ان نحمل عنهم من اوزارهم، فرمایا وہ بہت بڑا دن ہے، ہر بندہ یہ چاہے گا کہ یار میرے گناہ کا بوجھ کوئی بندہ لے جائے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ جملہ بولے، جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اب حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، آنسو ٹپک پڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام رونے لگ گئے ہیں کہ وہ بہت بڑا دن ہے. یہ تو میں کہتا ہوں آن گیاں قبراں تو ہون گیاں خبراں، وہ تو آن گیاں قبراں تو ہون گیاں خبراں نا. کوئی بندہ جو مر گیا ہے نا کبھی اٹھ کے آتا اور ہمیں بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوئے، پھر پتہ چلا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے پہ ایک بندے کو زندہ کیا نا، جو ہی زندہ کیا سارے بال اس کے سفید ہو چکے ہیں. آپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندے تو جب فوت ہوا تھا تیرے سارے بال سیاہ تھے، یہ سفید کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا میں نے سمجھا قیامت برپا ہو گئی، قیامت کا سن کے اس پریشانی میں میرے سارے بال سفید ہو گئے. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی کیا کر لے گا، کوئی نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم یہ جملہ بول کے ٹرکا دیتے ہیں. سنو قرآن کہتے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس اولاد کے لیے حلال و حرام مکس کرتے ہیں، جس اولاد کے لیے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جن رشتہ داروں کے لیے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، جس دنیاوی عہدے اور شہرت کے لیے پتہ نہیں ہم کیا سے کیا کر جاتے ہیں، میرے عزیز کل کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر بندے کو اپنا عمل بتائے گا. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، جو کچھ ہوگا وہ سامنے ہوگا.
اما من اوتی کتاب یمینی فیقول ہاں مقرؤ کتاب. یہ قرآن نے تو کھول کھول کے بیان کیا, سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہے, انکار بھی کوئی نہیں کر سکے گا. حتی اذا ما جاءوا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم, یہی ہمارے ہاتھ کان, یہی ہماری آنکھیں, ہماری جلدیں, چمڑا تک ہمارے خلاف گواہی دے گا. آج سدھر جائیے, آج وقت ہے, ٹائم ہے, بدل جائیے. سنو, ایک مومن کو, ایک مسلمان کو خوش کرنے کتنا ثواب ہے جب وہ کہے گا نا یا اللہ یہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے. ادھر دیکھے گا ایک بہت بڑا شہر جو سونے کا بنا ہوا ہے, اس میں سارے محلات بھی سونے کے ہیں. بندہ کہے گا یا اللہ یہ سونے کے محلات کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرمائے گا ھذا لمن آتا, یہ اس کے لیے جو اس کے ثمن دے. یا اللہ اس کے ثمن کون دے سکتا ہے؟ فرمایا تیرے پاس اس کی, تو انت تملک, تو اس کا مالک ہے. کہ اللہ میں اس کا کیسے مالک ہوں؟ فرمایا اس بندے کو تو بخش دینا, معاف کر دے, تو میں یہ سارا شہر تمہیں دے دیتا ہوں. اب سے سبحان اللہ بول دیں, ارے بس اس کو معاف کر دے. بے عفو اخیک, اپنے بھائی کو معاف کر دے. بندہ فوراً کہے گا یا اللہ میں تو اس کو معاف کر دوں. اللہ فرمائے گا خذ بید اخیک, تو بھی جنت میں جا, اپنے بھائی کو جنت میں ساتھ لے جا. اتنا سا بھلا کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے بھی وہ حقیقی بھائی نہیں ہے, صرف مومن بھائی ہے, تو حقیقی بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کا کتنا فائدہ ہوگا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں, بجائے کسی کی خدمت کرنے کے ہم اپنے پیسے کے چکر میں جج ہوں, قاضی ہوں تو بس مجھے پیسہ ملنا چاہیے, میں وکیل ہوں تو بس میرے پاس کیس آنا چاہیے, مجھے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے, میں اس کے دفاع میں لگا رہتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ, فرمایا ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو, دفاع نہ کرو جو خود خیانت کر کے آ رہے ہیں. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا, فرمایا دنیا میں تو اس کا تم کیس جتوا دو گے, بتاؤ کل قیامت کے دن کون دفاع کرے گا؟ جہاں 3 پیسوں کے بدلے 2700 نمازیں دینا پڑی گی, 3 پیسوں کے بدلے جو کسی کے لیے ہوئی ہیں 2700 نمازیں, وہ جی باجماعت جو مقبول ہوئی ہوگی 3 پیسوں کے بدلے دینا پڑے گی. کیا کریں گے؟ یہ دنیاوی سب کچھ دولت یہاں رہ جانی ہے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے. سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. رب العالمین ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کر کے اس کو ترجیح دیتے ہوئے یہ زندگی کو غنیمت جان کے اعمال صالحہ کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص کر آج کے اس دور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. جتنے غریب ہیں کم از کم دل سے ان کی خدمت کریں. یقین دیکھیے پھر آپ کی زندگی میں بہار کیسے آتی ہے, آپ کو سجدوں میں لذت کیسے ملتی ہے, آپ کو رات میں نیند کیسے آتی ہے, پھر دیکھیں سکون کیسا ملتا ہے. رب العالمین عمل کی توفیق